السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ اسلامی اصلاحی اور سبق کا موضوع واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا را رشتے کرنے میں صرف دین دیکھیں۔ کچھ وقت پہلے ایک دوست کے والد نے مجھے گھر بلایا اور کہنے لگے، بیٹا میری بیٹی کا فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے اور وہ لوگ ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے عزت دار گھرانے کے لوگ ہیں، اور وہ لڑکا آپ کی پہچان کا ہے۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکا کیسا ہے؟ کیا میری بیٹی کے لیے وہ لڑکا بہتر ثابت ہوگا؟ میں نے لڑکے کا نام سنا تو اسی وقت نفی میں سر ہلا دیا کہ نہیں انکل، وہاں شادی مناسب نہیں، اس لڑکے میں بہت زیادہ خامیاں ہیں، آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکے گی۔ انکل نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے بیٹا، بس یہی معلوم کرنا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچن سے مچھلی کی خوشبو آنا بند ہو گئی اور ایک کپ چائے پی کر میں واپس آ گیا۔ کچھ دن بعد مجھے اسی دوست کی طرف سے بہن کی منگنی کا دعوت نامہ ملا۔ کارڈ میں نام پڑھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کے لیے میں نے انکل کو منع کیا تھا۔ بہرحال منگنی کے بعد انکل سے ملاقات کی اور مبارکباد دی۔ انکل نے خوشی خوشی مبارکباد وصول کی اور کہنے لگے، بیٹا آپ کی باتوں پر غور کیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ خامیوں سے کون سا انسان پاک ہے؟ اس لڑکے میں چند خامیاں ہیں، لیکن اس کے والدین بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، بڑا گھر ہے، لڑکے کا اپنا کاروبار ہے، اپنی گاڑی ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ شادی کے بعد لڑکے میں اچھائیاں آ جائیں گی۔ اور تو اور میرے دوستوں نے بھی تعریف کی کہ آپ کی بیٹی رانی کی طرح رہے گی، گاڑیوں میں گھومے گی۔ انکل کی بات سنتا رہا، مسکراتا رہا، آخر میں اس امید کے ساتھ دعا دے کر واپس آ گیا کہ انکل کی تمام باتیں سچ ثابت ہو جائیں۔ شادی کا دن آ گیا، لڑکے والے خوب دھوم دھام سے ہلا گلا کرتے ہوئے بارات لے کر آئے۔ لڑکی والوں نے بھی شادی کے لیے بڑا اہتمام کیا ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ انکل نے 5 لاکھ روپے قرض لیا ہے تاکہ بیٹی کی شادی کے معاملات خیر و عافیت سے نمٹ جائیں۔ یقیناً وہ 5 لاکھ لینے کے لیے بھی انکل کو مختلف دروازوں پر جانا پڑا ہوگا، لوگوں کے آگے طرح طرح کی منتیں کرنی پڑی ہوں گی۔ خیر رات 12 بجے رخصتی ہو گئی اور لڑکی سسرال پہنچ گئی۔ 14 ماہ بعد آج صبح مجھے کہیں سے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کو طلاق ہو چکی ہے۔ ایک ننھا پھول ساتھ لیے اپنے گھر عدت میں بیٹھی ہے۔ یہ سن کر جیسے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو، آسمان میرے سر پر آ گرا ہو۔ میں نے آفس سے جلدی کام نمٹایا اور اسی دوست کے پاس چلا گیا۔ معلوم کرنے پر دوست نے بتایا کہ اس لڑکے کا باہر کی خواتین کے ساتھ تعلق تھا، پوری رات باہر رہتا تھا۔ بیوی وجہ پوچھتی تو بری طرح جھڑک دیتا، ڈانٹتا اور گالیاں دیتا تھا کہ میرے معاملات میں دخل نہ دو، بعض اوقات مارتا بھی تھا۔ جب حالات حد سے زیادہ خراب ہوئے تو بہن نے بھی سامنے سے جواب دینا شروع کر دیا۔ جھگڑے دن بدن مزید بڑھتے گئے اور نتیجہ لڑکے نے فوراً طلاق دے دی۔ میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے، دعائیں دے کر واپس آ گیا۔ اللہ کے لیے رشتے کرنے میں دین دیکھو، اللہ کے احکامات پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پڑھو، کبھی رسوائی نہیں ہوگی۔ ایک بیٹی جس کو اتنے پیار و محبت سے پال پوس کر بڑا کیا، ہمیشہ سے اس کے ناز و نخرے اٹھائے، لاڑ سے رکھا ہو، اور ایک پل میں بغیر سوچے سمجھے کسی مالدار جانور کے کھوٹے سے باندھ دیا کہ پیسے والا ہے، بیٹی خوش رہے گی، اللہ کی قسم تباہ و برباد کر دینے والی سوچ ہے۔ سٹیٹس دیکھ کر رشتے مت کریں، دینداری دیکھ کر رشتے کریں۔ آپ کی اولادیں آپ کو مرنے کے بعد بھی دعائیں دیں گی، اور اگر ہم اسی طرح ہائی سٹیٹس، اچھی پوسٹ، اپنا بزنس، اپنی گاڑی،
بڑا گھر والی باتیں کرتے رہے تو جاؤ جا کر دیکھو پاکستان میں طلاقوں کی شرح کس قدر تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ گھروں کے گھر اجڑ چکے ہیں، ہر چوتھے گھر میں طلاق یافتہ بیٹی ہے، ہر تیسرے گھر میں بیٹی باپ کے گھر موجود، ہر دوسرے گھر میں لڑائی جھگڑے۔ خدارا رشتے کرنے میں صرف دینداری دیکھو، رشتے کرنے میں اللہ رب العزت کے احکامات پڑھو، رشتے کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پڑھو۔ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔